اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس رافضی کتے کو کس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھونک رہا ہے۔ جب ہم نے اس کے بھونکنے کا جواب دیا اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور بار بار یہ یوٹیوب کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ علی نواز آن لائن کو بند کرے۔ یہ دیکھیں 9 مئی 2019 6:39 پر اس نے پھر اسٹرائک کی، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا 8 مئی، اس سے پہلے 6 مئی۔ یعنی اسے اتنی تکلیف ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کا دفاع کر رہے ہیں، یہ رافضی کتا ہمارے چینل کو بند کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے وہ کیا ویڈیو ہے، آپ خود سن لیں، دیکھ لیں کہ کتنا بڑا یہ رافضی کتا ہے، یہ کن کی ہڈیوں پر پلتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے ان کی کچھ نمازیں پڑھتا ہے جو صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ اب یہ نمک حلالی کر رہا ہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر بھونکنا اس نے شروع کر دیا۔ پہلے چھپے الفاظ میں بھونکتا تھا اور اب کس طرح بھونک رہا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس راز کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خزانے کا نقشہ ان کے حوالے کیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ جب امت میں بھوک پڑ جائے گی تو حذیفہ ابن یمان سے وہ نقشہ لے لینا، فلاں جگہ سونے کی کان نکل آئے گی تو لے لینا، کوئی ہیرے کی کان۔ یہ دوسرا سوال ہے نا سر، وہ صحیح مسلم میں موجود ہے تو اڑیاں گلا ہوندیاں نے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء فرماتے ہیں، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، ہماری باتیں بخاری مسلم میں ہوتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، فی اصحابی، میرے اصحابہ میں 12 منافق ہیں۔ جی دوستو آپ نے سنا اور دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کر رہا ہے، کس طرح کی بات کر رہا ہے، حالانکہ صرف وہ 12 منافقین کا ذکر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، یہ صرف اس لیے صاحب سر رسول نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ اس نے جو بتایا، جس طرح عوام کو گھمانے کی کوشش کی کہ صرف اس لیے صاحب سر رسول ہیں کہ آپ وسلم کے رازدان ہیں کہ آپ ان منافقین کے نام جانتے تھے جن کو یہ صحابی بھی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں تک بات نہیں۔ بخاری شریف آپ پڑھ لیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے صحابہ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، اس خوف سے کہ وہ فتنے مجھے نہ پہنچیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، تو اس لیے بھی صاحب سر رسول ہیں، آپ وسلم کے ساتھی ہیں جو رازدار ہیں، کہ فتنوں کے بارے میں جتنی باتیں ہیں وہ حضرت حذیفہ جانتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں، اس نے سارا اس بات پر گھما کے لایا ہے، فی صحابی، میرے صحابہ، نعوذ باللہ۔ اب اگلی حدیث دیکھیں، 7000، یہ پچھلی حدیث تھی 7084، اگلی حدیث ہے 7096، یہ بھی بخاری سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ایکم یحفظ قول النبی فی الفتنۃ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کس کو پتا ہے، کس کو یاد ہے فتنوں کے بارے میں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی کا فتنہ اس کے مال میں، اس کے جان میں، اس کے اولاد میں، اس کے پڑوسی میں ہے، اور نماز پڑھے گا، صدقہ کرے گا تو اس کی جو فتنہ وہ دور ہو جائے گا، اس کا جو گناہ وہ دور ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ جسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اس بارے میں بات نہیں کر رہا، میں ان فتنوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرف آئیں گے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں لیس علیک من عباس یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ ان فتنوں میں نہیں پڑیں گے۔ ان بینک و بین بابا مغلقا، آپ اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یکسر الباب ام یفتح، وہ باب، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ لا بل یکسرو، میں نے کہا وہ توڑ دیا جائے گا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے، اس کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا۔ پھر آگے جو راوی پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ سے کہ کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس طرح عمر کو پتا تھا جیسے دن کے بعد رات آتی ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا اور میرے بعد فتنے نمودار ہوں گے۔ تو یہاں اس حدیث سے پتا چلا کہ فتنوں کے علم بھی انہیں تھا۔ لو جی کیڑی دور دی گل ہے، مسلم شریف پہ ہی ہے، ایک اندر سے دکھائیں پھر باہر والا بھی حصہ دکھا دیں گے۔ فی الحال تو اس کو آئرس کو ڈاؤن کر کے یہ والی حدیث دکھائیں۔
7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी अस्हाबी इतना अशरा मुनाफिका, मेरे असहाब में 12 हैं मुनाफिक। ये फी अस्हाबी के अल्फाज हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको दुबैला फोड़ा काफी हो जाएगा। यानी उन 12 मुनाफिकीन में से उनकी निशानी ये है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े के निकलने से मरेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि दुबैला फोड़ा निकलेगा, मेरे असहाबा में से 12 मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आप देखें, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिया है 7035 जो उसने बताई है, और ये सिफातुल मुनाफिकीन का बाब है। इमाम मुस्लिम ने बताया कि इसमें जो हदीसें बयान की जा रही है वो मुनाफिकीन के बारे में है, और ये कह रहा मेरे सहाबा के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने सुन के आपको कैसा लग रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मुनाफिक हैं, या जो जिनके दिलों में निफाक था वो मुनाफिक थे? कुरान पाक की आयत का होता है शान नुज़ूल और अहादीस का होता है शान वरूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकों ने आपस में, एक टोली थी मुनाफिकों की, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अकबा की घाटी से गुजरेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे रात के अंधेरे में, आपको पकड़ के ले जाएंगे और बाहर जाके नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये अकबा की घाटी थी। वो मुनाफिक थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी कि हम उनको कत्ल करेंगे। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साहब यानी मेरे साथी। तो ऐसा कोई सहाबी हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करे? तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बताया वही के जरिए कि इस तरह कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अकबा की घाटी से नहीं बल्कि दूसरे वसी मैदान की तरफ से आपने जाना है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत हुज़ैफा और एक दो सहाबी उसी घाटी से गए। आगे देखा कि वही मुनाफिक आ रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके जानवरों और सवारियों को मारो, भगाओ। तो आप उन्हें मारते थे, भगाते थे और कहते थे अल्लाह के दुश्मनों, मुनाफिकों, दफा हो जाओ यहां से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा यानी मेरे साथियों, सहाबा तो हो ही नहीं सकते ना हुजूर के ऐसे जो आपके दुश्मन हो, मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं। फी असहाबी, मेरे सहाबा नहीं, लफ्ज इसका माना होगा साथी, क्योंकि आपके साथ आ रहे थे वापस। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं और उनको आपने बद्दुआ दी कि उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। यानी ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ दी, उन मुनाफिकों को। और आप पढ़ के देख लें, आप 7035, 36, 37 आगे हदीसें आपको नजर आएंगी। बल्कि एक शख्स की लड़ाई हुई हजरत हुज़ैफा से, अहले अकबा में से था। उन मुनाफिकों का जो गिरोह था उनका नाम ही पड़ गया अहले अकबा। तो उनमें से एक शख्स था, उनकी लड़ाई हुई। तो हजरत हुज़ैफा से उसने पूछा कि मैं किन में से हूं? तो आपने फरमाया तू उन्हीं में से होगा। आप पढ़ के देखें, इसी जो हदीस है 7035 के नीचे 36, 37 आपको मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों के बारे में ये बात फरमाई है। और ये यानी किस तरह बता रहा है कि मेरे साहब यानी हुजूर के यानी जो परवाने हैं जो हुजूर के हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दीवाने हैं उनकी तरफ ये इशारे कर रहा है। मेरे साहब किसको राजी कर रहा है? और मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा में से, ठीक है, 12 मुनाफिक होंगे। और कितने होंगे? 12 मुनाफिक, उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अहादीस में जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे में असहाबी फरमाते तो ये असहाबी वो सहाबी नहीं बल्कि साथी का माना होता है, कुरान में भी और हदीस में भी। आपको दिखाता हूं मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2449, 4229।
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیرانہ کے مقام پر تھے جب حنین سے واپس ہوئے، اور مال غنیمت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا جس کا دوسری حدیث میں نام آتا ہے ذوالخویسرہ۔ اس نے کہا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا، تو برباد ہو۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ حدیث نمبر 2449 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 1063۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، اس منافق کو میں قتل کر دوں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا کہ عدل کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان يتحدث الناس انی اقتل اصحابی، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے اصحابی، اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں لفظ اصحابی، انی اقتل اصحابی، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے میں اپنے صحابی کو قتل کر رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ وضاحت کر رہا ہے یا اصحابی کا معنی ساتھی ہے، صرف ساتھی، وہ صحابی نہیں، پروانہ نہیں، صرف ساتھی۔ دیکھیں اللہ کی پناہ، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ انی اقتل اصحابی، میں اپنے ساتھی کو قتل کر رہا ہوں۔ ان ھذا، بے شک یہ شخص ذوالخویسرہ، و اصحابہ، اور اس کے ساتھی، اصحاب آ گیا نا، تو ذوالخویسرہ کے صحابی تو نہیں تھے نا، ساتھی تھے، تو یہاں لفظ آیا اصحابی، میرے ساتھی، ان ھذا و اصحابہ، یہ اور اس کے ساتھی، یہاں لفظ صرف ساتھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، صرف ساتھی، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی معنی نہیں۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ کس کو خوش کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ یہ منافق ہے جس کے بارے میں خود حضور فرمایا میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہوں گے، اور یہ بار بار کہے گا میرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ میں سے، میرے اصحاب میں سے نہیں، میرے ساتھیوں میں سے جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، پروانے نہیں، جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں، جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ جو ہے وہ ارادہ کیا ہے، بلکہ جال بچھایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تو ان میں سے 12 منافق ہیں، اور 12 میں سے 8 کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب ہم انہی علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں، یہ اپنے علماء اس حدیث کو 7035 لے جائیں صحیح مسلم کی، ان کو کہے کہ ہمیں ان اصحاب کی لسٹ بتائیں جو دوبیلا پھوڑے کے نکلنے سے مرے تھے۔ تو جو علمی لوگ ہوں گے نا، وہ تو آپ کو پھر وہ ادھر سے ان کے نا جھاگ نکلنی شروع ہو جائے گی۔ عام آدمی تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہے کی لکھا ہے، جڑے علمی نے ان کو پتہ ہے کس کس کی موت کس پھوڑے سے ہوئی بھی ہے۔ یہ جو حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، اس میں آپ اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء کی ذرا تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں۔ جی آپ ہی بتا دیں کہ کس کس کی موت دوبیلا پھوڑے سے نکلی ہے، کسی حدیث میں آپ بتا دیں۔ یعنی منافقوں کا ذکر کر کے صحابی کا ذکر کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں پھوڑے نکلیں گے، کہتے ہیں جا کے آپ دیوبند سے پوچھ لیں، اہل حدیث سے پوچھ لیں، یہ اس کا گھٹیا پن ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، یہ چلاکی ہے، کبھی یہ بریلوی اور دیوبند ملا لیتا ہے، ان سے پوچھیں، کبھی اہل حدیث اور دیوبند ملا لیتا ہے، اس سے پوچھیں تاکہ تھوڑا بریلوی خوش ہو جائیں، اور کبھی اہل حدیث کا نام چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا فراڈ ہے، آپ سارے سمجھیں اس فراڈ کو۔ کسی بھی دیوبند کے کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اہل حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کون سے صحابی، بتائیں آپ، مرزا صاحب آپ بتائیں، جھوٹے مکار، یہ منافق تھے، اتنا بڑا مکار، اس طرح کے منہ پھاڑ کے باتیں کرنا، یہ اس صدی کا بڑا مکار، جھوٹا فراڈی، یہ صحابہ کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہے جو منافقین کے بارے میں ہے۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم، اب تعاقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔